السلام علیکم ناظرین، یوٹیوب چینل علم الکتاب کے ساتھ میں امیس علی احمد حاضر ہوں۔ میرے ساتھ آج روحانی اسکالر محمد حسن رضا موجود ہیں۔ ان سے آج پوچھیں گے کہ نیند میں نبی کی زیارت کیسے ممکن ہے، یعنی کیسا کوئی وظیفہ بتائیں آج آپ کہ لوگ زیارت کر سکیں نیند میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے ویورز، علم الکتاب یوٹیوب چینل میں آپ کے ساتھ میں حاضر ہوں، اور آج میرے ساتھ امیس علی موجود ہیں۔ بڑا ہی ہر مسلمان کی ایک تمنا ہے، آرزو ہے، شوق ہے۔ ہر مسلمان چاہے کسی بھی مسلک یا کسی بھی نظریے سے تعلق رکھتا ہو، لیکن وہ اپنے آقا حضور سید یوم النشور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنا چاہتا ہے کہ ہمارے نبی، ان کی صورت کیسی تھی اور ان کے خد و خال کیسے تھے، ان کا حلیہ کیسا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی عظیم ہستی ہیں، محسن کائنات ہیں۔ ان کو دیکھنے کے لیے آج اور ان کے بعد جو بھی مسلمان ہیں وہ اپنے دل میں بڑی تمنا رکھتے ہیں۔ تو اس ایز اے اسپرچول پرسن میں نے دیکھا ہے اور آزمایا ہے، اور یہ ایک مختصر سی میں آپ کو بات بتاتا چاہوں گا کہ سورہ مزمل جو ہے، اس کو آپ سونے سے پہلے یا مغرب کے بعد، نماز مغرب کے بعد یا سونے سے پہلے، سونے کے قریب، سونے سے جسٹ اباؤٹ ٹو سلیپ جب آپ ہوں، تو سورہ مزمل اگر آپ کو زبانی یاد ہے تو وہ آپ ایک دفعہ صرف آپ نے سورہ مزمل پڑھنی ہے، اور اگر آپ کو زبانی نہیں یاد تو قرآن پاک کھول کر آپ سورہ مزمل پڑھیں، اور جتنی دیر آپ سورہ مزمل کو پڑھیں گے اتنی دیر آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ذہن میں، اپنے دل میں، اپنی نظر میں، اپنے خیال میں، اپنی سوچ میں اس کو جو ہے مسلسل رکھیں گے، اور اس کے بعد آپ سو جائیں۔ 11 دن یہ آپ مسلسل کریں، اور میں امید کرتا ہوں، بلکہ یقین ہے مجھے، اور یہ آزمائی ہوئی بات ہے، تو آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوگی۔ اور اس کے لیے جب آپ اس عمل سے کامیاب ہوں تو آپ میرے لیے بھی دعا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں قائم و سلامت رکھے اپنے دین پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحیح معنوں میں محبت اور عشق ہمارا اللہ تعالیٰ کی ذات سلامت رکھے۔ جی علی۔ جی آمین آمین۔ جی ایک اور سوال تھا کہ کیا جاگتے کی حالت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو سکتی ہے؟ بڑا ہی آپ نے اہم سوال کیا ہے۔ اگر نیند کی حالت میں اگر آپ کو اللہ توفیق دے تو جاگتے کی حالت میں بھی زیارت ہو سکتی ہے، کیوں نہیں ہو سکتی؟ لیکن یہاں پر ایک روحانی نقطہ نظر سے، اسپرچل پوائنٹ آف ویو سے میں آپ کو بات بتاتا چلوں کہ جاگتے کی حالت میں ہر انسان جو ہے وہ ماورائی یا انویزیبل یا دنیا سے گئی جو عظیم ہستیاں ہیں یا کسی بھی کے امیج کو ہر انسان نہیں دیکھ سکتا۔ خواب کی حالت میں ہر انسان کو خواب آ سکتا ہے۔ یہ میرا روحانی نقطہ نظر سے ایک مشاہدہ ہے، جہاں تک میں پہنچ پایا ہوں یا سمجھ سکا ہوں، کہ آپ نے سوال کیا ہے کہ جس طرح خواب کی حالت میں نبی کی زیارت کا ہونا، اسی طرح جاگتے کی حالت میں، ایسے ہی پوچھا نا آپ نے، جی جی تو یہاں پر یہ بڑا ایک اہم پوائنٹ ہے کہ جاگتے کی حالت میں کھلی آنکھوں میں آپ ماورائی انویزیبل ورلڈ کو دیکھنا یا گزرے ہوئے ہستیوں کو، لوگوں کو دیکھنا، یہ ہر ایک کی صلاحیت نہیں ہے۔ یہاں پر یہ میں بتاتا چلوں کہ اللہ رب العزت نے تخلیق کے اعتبار سے، پیدائش کے لحاظ سے، خاندان کے اعتبار سے، موروثیت کے اعتبار سے ہر انسان کو جاگتے کی حالت میں
نظر آنے کی صلاحیت نہیں دی. کچھ کو دی ہے تو پیدائشی طور پر دی ہے، ان کو قدرتی طور پر ان کے اندر یہ اہلیت ہوتی ہے، اور کچھ کے اندر یہ اہلیت نہیں ہے کہ وہ جاگتے کی حالت میں وہ زیارت کر سکیں، یا جاگتے کی حالت میں ان کو چھپی ہوئی چیزیں جو مخفی جو روحانی تصورات ہیں یا تصوف میں چلنے والے جو لوگ ہیں وہ یہ جانتے ہوں گے کہ کچھ لوگوں کو ساری زندگی وہ عبادت کرتے رہتے ہیں، محنت کرتے رہتے ہیں، زہد و تقوی کی منزلیں طے کرتے رہتے ہیں، وہ آنکھیں بند کریں یا کھلی آنکھیں رکھیں ان کو کچھ نظر نہیں آتا سوائے اندھیرے کے، ان کی آنکھوں کے آگے کچھ نہیں آتا. تو لہٰذا جاگتے کی حالت میں زیارت ممکن نہیں ہے. ہر انسان جاگتے کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کر سکتا، لیکن خواب کی حالت میں ہر انسان اس سے مستفید ہو سکتا ہے. تو لہٰذا جو لوگ جاگتے کی حالت میں زیارت کرتے ہیں یا دیکھتے ہیں ان کی بھی صلاحیت کی بات ہے، لیکن یہ قدرتی خداداد صلاحیت ہے. اس اللہ میں نے ان کو دی ہاں ہے یہ اس میں صلاحیت. کسی مذہب کا تعلق نہیں ہے، جی کسی مسلک کا تعلق نہیں ہے. جاگتے کی حالت میں عیسائی کو بھی نظر آ سکتا ہے، یہودی کو بھی نظر آ سکتا ہے، کرسچین کو بھی نظر آ سکتا ہے، ہندو کو بھی نظر آ سکتا ہے، سکھ کو بھی نظر آ سکتا ہے، مسلمان کو بھی نظر آ سکتا ہے. یہ کوئی تخصیص نہیں ہے، یہ ایک پیدائشی اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، نظام قدرت ہے. اپنے 30 سالہ روحانی تجربات میں یہی میں سمجھ چکا ہوں اور سمجھ پایا ہوں کہ واقعی پہلے میں بھی سمجھتا تھا کہ ہر انسان جو روحانیت میں چلتا ہے اس کو کھلی آنکھوں میں بند آنکھوں میں جب تک نظر آنا شروع نہ ہو تو وہ روحانیت میں آگے سفر نہیں کر سکتا، لیکن یہ صریحاً غلط ہے. جی جی. تو ایک اور سوال ہے کہ کیا جاگتے کی حالت میں جنات سے بات کر سکتے ہیں یا فرشتوں سے بات کر سکتے ہیں؟ علی امین صاحب جنات سے بات کرنا چاہتے ہیں جو آپ یہ سوال پوچھیں؟ نہیں، اصل میں کئی ہاں کئی لوگوں نے سوال کیا تھا اصل میں، اچھا اچھا تو مجھے لگتا اچھا. ہے. ایسے ہے کہ وہی یہ جو ملائکہ ہیں، جی فرشتے ہیں یا جنات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے جو مخلوق بنائی ہے یہ انویزیبل ہے. جی یہ تو قرآن پاک میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ جنات نظر نہیں آتے، ملائکہ نظر نہیں آتے. جی لیکن پھر وہی بات ہے کہ ملائکہ کا نظر آنا، فرشتوں کا نظر آنا یہ انبیاء کا خاصہ ہے. جی جیسا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، وہ انبیاء پر پیغام خدا لے کر آتے تھے، وہ اللہ کا پیغام لے کر آتے تھے. اور اسی طرح یہ جو اللہ کی رحمتیں ہیں جیسے بارش کا برسنا، جو بہت ساری رحمتوں کا نزول ہونا، یہ ملائکہ کے ذریعے ممکن ہے. لیکن کچھ ملائکہ جو اللہ کے مختلف امور کو سر انجام دیتے ہیں ان کی زیارات انہی لوگوں کو ہو سکتی ہے جن کے اندر یہ صلاحیت ہے. ہر انسان جاگتے کی حالت میں نہ تو جنات سے بات کر سکتا ہے، نہ ملائکہ سے بات کر سکتا ہے، نہ فرشتوں سے بات کر سکتا ہے. یہ صلاحیت کی بات ہے. ہاں جن کے اندر صلاحیت ہے وہ پیدائشی ہے، ان کے اندر جھوٹا بھی نظر آ سکتا ہے اور سچا بھی نظر آ سکتا ہے. کیونکہ کافی ہاں لوگ کہتے ہیں ہمیں ہاں جن نظر آتے ہیں، ہم ہاں ان سے باتیں کرتے ہیں. وہ جس کو نظر آتا ہے اس کا اپنا ہی ایک تصور ہے، ضروری جی نہیں کہ اسی طرح کا دوسرے کو نظر آئے. اچھا. جی یعنی یہ کوئی اصول نہیں ہے. جی مثلا کسی کو اگر جن نظر آیا ہے اس کو کیا پتا یہ جن ہے؟ اس نے کون سا پہلے کسی جن کو دیکھا ہے یا کسی نے دکھایا ہے کہ پتا ہو کہ جن کی یہ ساخت ہے، یہ شکل ہے، یہ حلیہ ہے، یہ صورت ہے، یہ زبان ہے؟ ایسی تو کوئی بات نہیں نا ہے. جی تو لہٰذا جس کو جو نظر آتا ہے نا وہ اسی کا اپنا تصور، اپنی ایک امیج ہوتا ہے. تو اسی طرح ہر انسان کا جن کے متعلق مختلف قسم کے خد و خال، حلیہ، لباس، خوراک اور زبان ہے. جی لیکن کچھ خبر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے ہے، وہ بالکل سچی، کھری اور صحیح ہے. لیکن جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ پوری روحانیت کے اندر جتنے بھی لوگ روحانیت میں چلتے ہیں ان سے آپ پوچھ لیں، ان کو نہیں پتا. وہ سمجھتے ہیں سب کو نظر آتا ہے، اور جب تک نظر نہ آئے
نظر آنے کو ہی یہ روحانی لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا باطن روشن ہو گیا، حالانکہ ہر کسی کو نظر آ ہی نہیں سکتا۔ اور یہ آپ دیکھیں کہ جو جتنے بھی سلاسل کے سب سلاسل کے لوگ جو ہیں، جب روحانیت میں کوئی ان کے پاس جاتا ہے سیکھنے کے لیے تو یہ اس کا باطن روشن کرتے ہیں، جی ان کا قلب جاری کرتے ہیں۔ قلب کا جاری ہونا، باطن کا جاری ہونے سے مراد کیا ہے کہ وہ آنکھیں بند کریں تو وہ جو چاہیں دیکھ سکیں، آنکھیں بند کریں جس کی چاہیں زیارت کر سکیں، یعنی اپنے علم کے اعتبار سے، اپنی محنت کے اعتبار، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ سالوں سال لوگوں نے محنتیں کی ہیں، میرے تجربے میں یہ بات آئی ہے کہ ککھ نظر نہیں آتا، اور کچھ لوگوں کو بلا وجہ نظر آنے لگ جاتی ہیں چیزیں، حال آنے لگ جاتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، خوف کھا جاتے ہیں، ان کو کسی وجہ سے نظر نہیں آتا، انہوں نے کوئی ایسا عمل نہیں عمل کیا نہیں ہوتا، ہے، کچھ نہیں کیا ہوتا، ان کو قدرتی ان کے اندر قدرتی۔ یہ جی نظر آنے، امیج آنے کی صلاحیت ہے، جی اور وہ غلط بھی ہے وہ صحیح بھی ہے۔ اور جن کو نظر نہیں آتا، آ ہی نہیں سکتا، ان کو یہ ساری زندگی دکھاتے رہتے ہیں، ذکر کراتے رہتے ہیں، ان کے لطائف جاری کرتے رہتے ہیں، اور ان کو بے شمار مراقبہ کراتے ہیں، میڈیٹیشن کراتے ہیں، ذکر کراتے ہیں، سانس کا ذکر کراتے ہیں، زبان سے ذکر کراتے ہیں، وہ کرتے ہی رہتے ہیں 50 60 سال 70 سال، حالانکہ وہ کرانے والے کو اور کرنے والے کو دونوں کو نہیں پتا جی کہ اصل بات کیا ہے، کیسے آپ نے روحانی علم حاصل کرنا ہے، یہ ان لوگوں کو کچھ نہیں پتا انیس، جی یہ صحیح میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور یہ بالکل ہر انسان جو جن کو دیکھتا ہے اس کا اپنا امیج ہے، وہ اسی طرح کا کسی کو دکھا نہیں سکتا، جی اور اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے، جی یہ گمراہی کے باتیں ہیں۔ اللہ نے مخلوق ضرور بنائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ملائکہ بنائے ہیں، ملائکہ کے اپنے کام ہیں جو اللہ نے ملائکہ کے ذمے کام کی لگائے ہوئے ہیں، ملائکہ ہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ اسرائیل ہے جو انسان کی روح کو لینے آتا ہے، قبض کرتا ہے، جی اس طرح جبرائیل ہے اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آتا ہے، لیکن انبیاء پر، مرسلین پر، اسی طرح کچھ اور ملائکہ ہیں جو بارش برساتے ہیں۔ اس دنیا کے ہر کام کے اندر ملائکہ جو ہیں وہ اللہ کا امر لے کر آتے ہیں، مثبت جو کام ہے، جی اور جنات اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ آپ کو جنات بھی نظر آ سکتے ہیں، ملائکہ بھی نظر آ سکتے ہیں، زیارت بھی ہو سکتی ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن خواب کی حالت میں، جیسا آپ بھی جاگتے کی حالت میں نہیں دیکھ سکتے، چاہے جتنی مرضی محنت کر لیں، جی چاہے کوئی جتنی مرضی آپ پر محنت کرا دے، آپ کو کھلی آنکھوں میں نہیں نظر آئے گا، بند آنکھوں میں نہیں نظر آئے گا، آپ کو خواب کی حالت میں زیارت ہو سکتی ہے۔ ویسے جو میں نے بتایا اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی ذات میرے بتائے پر اللہ مجھ پر بھی کرم کرے گا، آپ پر بھی کرم کرے گا۔ آپ 11 مرتبہ سورہ مزمل بغیر کسی ناغہ کے پڑھیں اور جی دیکھیں سرکار کی زیارت خواب کی حالت میں آپ کو ہو جائے گی۔ جی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو یہ تھے ناظرین سب سوال آج کے، تو امید کرتا ہوں آپ کو سب سمجھ آ گئی ہوگی، تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ ٹائم ملتے ہیں ایک نئے پروگرام کے ساتھ، ایک نئے پروگرام کے ساتھ، نئے سوالوں کے ساتھ۔ جی نئے سوالوں کے ساتھ۔ اوکے، بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ ناظرین، اوکے، اللہ اللہ حافظ، حافظ۔ اللہ حافظ۔